السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کی دو تفسیر کی گئی ہے، ایک تو بہت سارا خیر، بہت ساری بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، اور دوسرا اس کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، اور اکثر مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، یعنی آخرت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض دیا جائے گا، اور پیارے نبی اپنے امتیوں کو اس میں سے پانی پلائیں گے، وہ پانی پینے کے بعد پیاس بجھ جائے گی، لوگوں کو سکون ملے گا، قرار ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی کرو۔ اس آیت سے قربانی کی مشروعیت کا پتہ چلتا ہے، یعنی قربانی کا حکم دیا گیا، فصل لربک وانحر، وانحر کی مطلب قربانی کرو، ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن وہی دم بریدہ ہے، دم کٹا ہے۔ یہ اس آیت کے یعنی اس سورت کے آخری آیت میں جو بات کہی گئی ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ دم بریدہ ہے۔ دم بریدہ مطلب ایک اردو کا ایک ہارڈ ورڈ ہے، اس کو میں آسانی سے یہ سمجھاؤں کہ مطلب جس کی نسل کنٹینیو نہیں ہو سکتی ہے، نسل جا کر کے ختم ہو جائے گی، نسل جا کر کے رک جائے گی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں سے کوئی باحیات نہیں رہ گیا، سب کی وفات ہو گئی، سب کا انتقال ہو گیا۔ تو عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نسل جو چلتی ہے وہ بیٹوں سے ہی چلتی ہے، بیٹیوں کو وہ نہیں مانتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ بیٹوں کے ذریعے سے ہی نسل چلتی ہے، اور جب محمد کے بیٹے نہیں رہ گئے تو محمد کے بعد ان کا کوئی وارث نہیں رہ گیا جس سے ان کی نسل چلے۔ ابھی بھی بہت سے علاقوں میں یہ جہالت پائی جاتی ہے، بہت سے لوگ ان کو ایسے لوگوں کو طنز بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی جھگڑے میں ان کو تانا بھی دے دیتے ہیں کہ تم تو نربنس ہے۔ نربنس مطلب جس کی کوئی آگے کوئی نسل نہیں چلنے والی، اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان شانئک هو الابتر، کہ تمہارا دشمن وہ دم بریدہ ہے، وہ بے نسل ہے، کیونکہ نسل جو ہے وہ بچوں سے بھی چلتی ہے اور بچیوں سے بھی چلتی ہے۔ بہرکیف یہ تو اس آیت کی مختصر میں نے آپ لوگوں کے سامنے معنی اور مطلب اس کا بیان کیا۔ اس میں جو ہمیں جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ دوسری نمبر کی آیت ہے، فصل لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی کرو۔ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ انشاءاللہ قربانی سے متعلق تفصیل سے میں بعد میں بیان کروں گا، اس سے پہلے چونکہ آج کے ٹاپک کا بنیادی طور پر دو حصہ ہے۔ پہلا حصہ ہے عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت، فضیلت، اور دوسرا حصہ ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ تو عشرہ ذی الحجہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ذو الحجہ جو مہینہ چل رہا ہے، جو عربی کیلنڈر کا لاسٹ اور آخری مہینہ ہوتا ہے، اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ شروع کے 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ اللہ تعالیٰ کو بندے جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی سال بھر جو بھی وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، یہ سب اللہ کو پسند ہے، لیکن ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سال کے 365 دنوں میں
بقیہ آپ 355 دن میں جو بھی عمل کر لیں بے شک وہ بھی اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب۔ ان 10 دنوں کے اندر جو اللہ کو پسند آتے ہیں نیک اعمال، اس کا مقابلہ دوسرے دنوں میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ رغبت، یہ شوق دلایا گیا کہ ہم ان 10 دنوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت دل لگی کے ساتھ کریں اور کثرت سے ڈھیر سارے نیک اعمال انجام دیں۔ امام نہدی رحمہ اللہ سلف میں سے ایک وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 عشروں کی بڑی قدر کرتے تھے، 3 عشروں کی بڑی قدر کرتے تھے، انہیں بہت ویلو دیتے تھے۔ وہ 3 عشرے کون سے ہیں؟ پہلا عشرہ وہ کہتے ہیں کہ محرم، جو عربی کیلنڈر کا پہلا سال ہے، محرم، اس کے شروع کے 10 دن یہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری 10 دن، رمضان کے آخر کے 10 دن یہ بہت اہم ہوتے تھے ہمارے لیے، اور ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن یہ بڑے اہم ہوتے تھے۔ تو سلف ان دنوں سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم لوگوں پر کہ سیم عمل کریں لیکن ثواب کئی گنا ملے۔ جیسے ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اس کا ایک ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بھی ہو جو ہمیں ملتا ہے، لیکن خاص دنوں میں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنوں میں بھی فضیلت کے دن الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جیسے سارے ہفتے کے سارے دنوں میں جمعہ کو فضیلت حاصل ہے، جمعہ بقیہ 6 دنوں کے مقابلے بہت اہم ہے جمعہ کا دن۔ ایسے ہی مہینوں کی بات کریں آپ تو 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ دنوں کو بھی فضیلت دیتا ہے ایک دوسرے سے، جیسے جگہوں کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ مسجد ساری مسجد اللہ کا گھر ہے، سب میں عبادت پر ثواب ملتا ہے، لیکن مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں، تو اس میں ایک وقت کی نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ تو جگہ ایک یعنی جگہ کو فضیلت دی گئی دوسرے جگہ کے مقابلے میں، مسجد یہ بھی مسجد وہ بھی ہے، لیکن اس جگہ پر آپ جا کر کے کرتے ہیں تو فضیلت ہو جاتی ہے آپ کو۔ ایسے اللہ تعالیٰ شخصیتوں کو بھی فضیلت دیتا ہے، شخصیتوں کو، جیسے مثال کے طور پر ہم سب انسان ہیں، لیکن اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا اللہ کے یہاں درجہ ہے، اس کا اللہ کے یہاں مرتبہ ہے۔ ہم سب انسان ہیں لیکن نبیوں رسولوں کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ انسان ہونے میں، انسان بحیثیت انسان وہ بھی انسان ہے، لیکن وہ رسول ہے، وہ نبی، اس لیے ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے دنوں کو بھی فضیلت دے رکھی۔ تو یہ جو 10 دن ہے یہ بہت ہی اہمیت، بڑی فضیلت کے باعث ہے اور ہمیں اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام سے متعلق ملتا ہے کہ وہ ذوالحجہ کا جب چاند دیکھتے تھے اس کے بعد سے وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی میں لگ جاتے تھے اور یہ کلمات کہا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ گلی کوچوں میں چلتے پھرتے، بازار میں، مارکیٹ میں، جہاں بھی انہیں موقع ملتا تھا یہ پڑھا کرتے تھے، اللہ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ 10 دن بہت ہی اہم ہے، ہمیں ان میں کیا کرنا ہے میں سرسری طور پہ بتاؤں کیونکہ قربانی کے ٹاپک پہ بھی وقت لگے گا کہ ہمیں ان میں کیا کرنا ہے ان 10 دنوں کے اندر۔ پہلی چیز تو فرض نماز کی پابندی، فرض نماز کی پابندی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی اللہ مما افترضته، کہ بندہ جس نیکی کے ذریعے بھی میرا تقرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب آنا چاہتا ہے، کوئی بھی عمل کر کے ان میں مجھے سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ فرض، کہ بندہ فرض کی پابندی کرتا ہو۔ دیکھیے ابھی نماز 5 وقت فرض ہے، ہم یہ عمل اگر انجام دیتے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اور نماز کے آدمی پابندی نہیں کرتا، فرض کو آدمی ڈھا چکا ہے، فرض کی اس کو پرواہ نہیں ہے اور نفلی اور سنت کے کاموں کر کے سوچتا اللہ کا مقرب ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ پہلے ضروری کیا ہے؟ فرض آپ ادا کریں، فرض کی آپ پابند ہو، تو ہمیں 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنے، اس کے ساتھ ساتھ نماز سے پہلے کی سنتیں، نماز کے بعد کی سنتیں جسے ہم نوافل بھی کہتے ہیں، اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ نماز سے پہلے، نماز کے بعد کی اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تہجد کی نماز ہم پڑھیں ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر، یہ نماز سے متعلق بات ہوئی۔ اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ کثرت سے ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، کثرت سے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں، عادت ڈال لیں۔ یہ 10 دن کے اندر ہم کثرت سے اس کی عادت ڈالیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا اللہ کی حمد بیان کریں، الحمدللہ
یا دوسری بہت ساری جو صبح و شام کی دعائیں ہیں وہ سب ہمیں کثرت سے اس میں پڑھنا چاہیے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں. پیارے نبی کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اللہ کے نبی پہ کثرت سے درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی. اتنی رحمتیں 10 رحمتیں نازل ہوتی. اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اس کے رجسٹر سے 10 گناہ یہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. اس کو 10 مارکس ملتے ہیں جنت کے اندر. اس کا رتبہ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. تو یہ ہمیں درود شریف پڑھنے کی فضیلت بتائے گی. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے اور خاص طور پہ جمعہ کے دن تو اس کا اور اہتمام کرنا چاہیے. ایسے ہی ہمیں ان 10 دنوں کے اندر شروع کے جو 9 دن ہے یہ ہمیں روزے میں گزارنا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے. ضروری نہیں ہے لیکن اگر آدمی روزہ رکھتا ہے تو یہ ثواب کی بات ہے اور یہ نیکی کا کام ہے. اور خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا جسے عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے یہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک روزے کے ثواب کے بارے میں بتایا کہ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ, کہ عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ اس کے ذریعے سے معاف کر دیتے ہیں. ایک وہ سال جو سال گزر چکا اور ایک آئندہ آنے والا سال, تو 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا چاہیے. خود بھی رکھیں, اپنے گھر کے اندر بھی ماحول بنائے, اپنی بیوی بچے ماں باپ سب کو اس کی رغبت دلائے, شوق دلائے اور ہم سب روزہ رکھیں. ایک بات اور یہاں میں ذکر کروں کہ عرفہ کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پچھلے سال بھی رکھے تو 2 سال کا گناہ معاف ہوا, اب اس سال رکھے تو کون سے سال کے گناہ معاف ہوگی, کیونکہ اس سال کا گناہ تو پچھلے سال کے روزے سے ہی معاف ہو گیا. دیکھیے یہ سب سوال ذہن میں اٹھ جائے تو بات الگ ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں, کیا اللہ تعالیٰ ہماری نیکی, کوئی بھی نیکی, اس کا اجر ضائع کر دے گا؟ نہیں ضائع کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اپنے رجسٹر میں, اپنے نام اعمال میں اسے دیکھے گا کہ دیکھیں میں نے یہ نیکی کی. اتنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اہتمام ہے. بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ریکارڈ اتنے باریکی سے لکھا جاتا ہے کہ دیکھیں ذرہ جو کہ نظر بھی نہیں آتا ہے لیکن اتنا بھی آپ نے کیا ہے. کسی کو دیکھ کر آپ مسکرائے بھی ہیں اچھے جذبے سے تو اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ ہے, اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا اجر کیسے ضائع ہو سکتا ہے. اس کی شرح میں بعض شارحین حدیث نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر ہمارے کھاتے میں گناہ نہیں رہ گیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرتا ہے, اس کے بدلے میں, یعنی جنت کے اندر ہماری ویلو بڑھتی ہے, ہمارا مقام بڑھتا ہے. تو یہ روزہ ہم رکھیں گے ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے. یا ایک بات اور سمجھیں کہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں. گناہ معاف ہونے کا مطلب کبیرہ گناہ نہیں, صغیرہ گناہ, جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں وہ ہم سے معاف ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ اگر آدمی کر رہا ہے اور اس کا مرتکب ہے, اس میں لگا ہے, تو اس کو توبہ کرنی ہوگی. کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے نماز چھوڑنا. اب آپ سوچیں کہ ہم سوچیں کہ ایک دن کا روزہ رکھ لے تو 2 سال ہم نے نماز نہیں پڑھی معاف ہو جائے گا, ایسا نہیں. اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی ہوگی, اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا گڑ گڑانا ہوگا, معافی مانگنی ہوگی اور صدق دل سے توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. آگے کنٹینیو نماز پڑھتے رہیں. وہ اب تک کی ساری نمازوں کو دہرانا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ پچھلی نمازوں کو آپ بیٹھ کر کے پورا دہراتے رہیں. سچے دل سے آپ توبہ کر لیں, اللہ سے رو لیں, گڑ گڑا لیں, آگے کنٹینیو کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یبدل اللہ سیئات حسنات, کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم کرتا تو اس کے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ جتنا اس کے گناہ رہتے اللہ تعالیٰ اس کو کنورٹ کر دیتا ہے, اس کو چینج کر دیتا ہے. کس میں؟ نیکیوں میں. یہ قرآن کی آیت ہے. تو ہم اپنے رب کے سامنے بیٹھے تو صحیح, روئے, اس سے گڑ گڑائے, اس سے معافی تو مانگے.
اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو دینی بھائیوں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم کبیرہ گناہ میں ملوث ہے، زناکاری، بدکاری، ناچ گانا یا شراب پینا، زنا یا دوسرے گناہوں میں لت پت زندگی گزارنا، یہ جائز و درست نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لا يحب المفسدین، لا يحب الظالمین، لا يحب الفاسقین، اس طرح کے کلمات ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ فسق و فجور کرنے والے، جو لوگ گناہوں کی لت پت زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو آدمی گنہگار ہو، یعنی گناہوں میں لت پت زندگی سے گزارتا رہے، توبہ نہ کرے۔ تو ہمیں ایک کام اور کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب ہم کبیرہ گناہوں سے معافی مانگ لیں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ روزہ رکھنے سے، وضو کرنے سے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو کہ پتہ جب دوسرے جمعہ کی نماز ہم ادا کرتے ہیں تو اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے اسباب ہیں جس سے صغیرہ گناہ معاف ہوا کرتے ہیں۔ تو دینی بھائیو، یہ عشرے ذوالحجہ سے متعلق چند باتیں ذکر کی گئیں۔ اب آئیے آتے ہیں جو ٹاپک کا دوسرا حصہ ہے، قربانی۔ قربانی کی مشروعیت بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فصل لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ یہ قربانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تو بہت مشہور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں دکھایا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایکچول میں سچ میں ویسا کر کے دکھایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے اور اپنی چھری سے ان کو ذبح کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو ہٹوا کر کے اور وہاں پر ایک دمبا بھیج دیا جو ابراہیم کے ہاتھوں ذبح ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح سالم کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، جو خواب میں تمہیں دکھایا گیا تھا تم نے وہ سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف نیتیں دیکھتا ہے کہ بندہ اپنی نیت میں سچا ہے، پکا ہے، اور عمل کرنے کی اس نے پوری کوشش کر لی تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو ذبح کروا دے، اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم یہ کر گزرتے کہ نہیں کر گزرتے ہیں، اور ابراہیم نے واقعی سچ کر دکھایا۔ بلکہ یہ سنت ہے، اور قربانی یہ ایک فیلنگ کا نام ہے، ایک جذبے کا نام جو پیدا ہونا چاہیے۔ قربان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی محبوب چیز، کوئی اچھی چیز آپ کسی دوسرے مقصد کے لیے چھوڑ دیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں نیند بڑی پیاری ہے، ہم گہری نیند میں سوتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی نیند قربان کر دیں، وہ مزہ جو مل رہا تھا سونے کا اسے چھوڑ دیں۔ ہمیں بھوک پیاس لگتی ہے، ہمیں کھانا اچھا لگتا ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہم رمضان میں یا غیر رمضان میں نفلی روزہ رکھتے ہوئے اپنی بھوک پیاس چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ قربانی، قربان کر دینا کوئی چیز۔ ہمیں اپنا مال بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے، ہم سب کو مال اچھا لگتا ہے، لیکن ابھی بقرہ عید میں ہم اپنا 15,000 20,000 جیسے اللہ نے جسے حیثیت دے رکھی ہے اسے قربان کر دیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آدمی کا دل یہ صاف ہوتا ہے۔ یہ ہر سال جو ہے اس کی ایک یعنی قربانی کے ذریعے سے یہ فیلنگ تازہ کی جاتی ہے کہ اللہ کے لیے قربان دے دینا، اللہ کے لیے قربانی کر دینا، اور اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا مال خرچ کر دینا، یہ اس کی بار بار ٹریننگ ہوتی ہے دل کی ہماری۔ تو دینی بھائی، یہ قربانی کا فائدہ ہے۔ ایسے ہی دیکھیے کہ کوئی بھی قوم ہو وہ ترقی کب پاتی ہے، یہ کوئی فرد ہو، کوئی ایک شخص بھی ہو، اس کو ترقی کب ملتی ہے، وہ آگے کب بڑھتا ہے، وہ ڈیولپ کب ہوتا ہے؟ جب وہ قربانی دیتا ہے۔ ہر آدمی چاہے اپنے گھر پہ آرام سے بیٹھا ہے، پڑے رہے ویسے ہی، کسی اور کی کمائی اگر مل لی کھاتا پیتا رہے، لیکن نہیں، آدمی حلال طریقے سے اگر روزی کمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ 2-4 سالوں میں وہ آدمی کسی لیول تک پہنچتا ہے۔ قربانی یہ ہر قوم کی ضرورت ہے۔ جو قوم قربانی دینا چھوڑ دیتی ہے پھر وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو پاتی، پھر پیچھے ہو جاتی ہے۔ دوسرے لوگ جو آگے مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ انسانی ضرورت بھی ہے کہ وہ قربانی دے۔ ہمارے بچے اگر اسکول جانا بند کر دیں تو ان کی کیا زندگی رہے گی؟ لیکن وہ قربانی دیتے ہیں، بار بار جاتے ہیں تاکہ وہ کچھ حاصل کر سکیں۔ اگر ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے تو قربانی کی فیلنگ اور قربانی کا جذبہ ہمارے دل میں موجود رہنا چاہیے۔ دینی بھائی، یہ قربانی سے متعلق کچھ باتیں آئیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कि अल्लाह ने जो दे रखा है तुम्हें, उन लोगों को जो दे रखा है उसमें से वो अल्लाह की राह में वो उन दिनों में उस पर अल्लाह का नाम लेते हैं, यानी कुर्बानी करते हैं। यहाँ मैं एक एक करके इसमें कई निकात हैं और उनमें एक एक करके मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो ये कि तर्क कुर्बानी पर वईद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी वसाअत के बावजूद भी कुर्बानी ना करे वो मेरी ईदगाह के करीब ना आए। ये इसलिए कहा गया कि कुर्बानी की ताकत है आदमी की, फिर भी कुर्बानी नहीं करता तो बहुत ये मायूब बात है और आदमी को डरना चाहिए कि अल्लाह ने उसे दे रखा है फिर भी अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं करता। हाँ, अगर उतना नहीं दे रखा है तो कम से कम वो हिस्सा ले ले, हिस्सा ले ले। हिस्से का जानवर जो होता है कई लोग मिल करके लेते हो, जानवर कुछ सस्ता पड़ता है और एक आदमी के हिस्से में 4,000 3,000 3,500 रुपया आता है, वो उसे देना चाहिए। यहाँ एक बात मैं कहूँगा जो बहुत ही अफसोस होता है देख करके कि कुछ लोगों ने कुर्बानी को मजाक बना रखा है, मजाक बना रखा है। एकदम बिल्कुल कमज़ोर लागर जानवर खरीदते हैं, ऐसा जानवर जिसको कहा जा सके कि हाँ जिंदा जानवर है, और फिर वो उसके हिस्से लगाते हैं। तो 1400 1300 1200, बस बहुत से लोग तो 900 रुपये में हिस्सा लेकर के कुर्बानी। ठीक है, कहीं किसी गांव देहात में किसी ऐसी जगह पर जहां पर बहुत सस्ता जानवर मिल गया हो तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आमतौर पे नज़र में जो आता है वो ये कि जानवर जानबूझ करके अच्छे से अच्छा खरीदने के बजाय कैसे जानवर खरीदते, जो जानवर यानी बस चलेबुल हो कि ठीक है चल जाएगा, ऐसे करेंगे। आप क्या पेश कर रहे हैं? अल्लाह के लिए आप कुर्बानी कर रहे हैं तो बजाय इसके कि आप अच्छे से अच्छा अपनी हैसियत के मुताबिक देख करके खरीदते वो या उसमें हिस्सा लेते, आप कम से कम रेट तलाश कर रहे हैं कि कम से कम रेट वाला कौन सा है। अगर वाकई आप उसी लायक हैं कि आपके पास पैसे ही नहीं है इसलिए आप तलाश कर रहे हैं कि कम से कम में कहाँ हो जाए ताकि मैं अल्लाह के राह में कुर्बान करूँ, तो अलग मैटर है, वो अलग मसला है। लेकिन अगर आपके पास अल्लाह ताला ने वसाअत दे रखी है, कोई कह रहा 4,000 रुपया हिस्सा है, कोई कह रहा 3,000 रुपया हिस्सा है, अल्लाह ने आपको दे रखा है, तो आप पहले पता लगाए कि 4,000 वाला क्यों है, 3,000 वाला क्यों है। 4,000 वाला इसलिए अगर है कि वो जानवर हरबा है, मोटा ताज़ा है और अच्छा जानवर है, इसलिए उसका 4,000 लग रहा है, तो 3 वाला ना ले, 4 वाला ले, इसलिए कि आपको अच्छा जानवर कुर्बानी के तौर पे पेश करना है। ये नहीं कि 3,000 रुपये सस्ते में हो रहा है, 2,000 में सस्ते में हो रहा है, या कहीं 1,600 में मिल रहा है, कहीं 1,500 मिल रहा है, इसलिए हम रेट डाउन करके उस हिसाब से लें। इसमें अगर जितना रेट डाउन करेंगे उसी हिसाब से जानवर छोटा मिलेगा, उसी हिसाब से जानवर कमज़ोर मिलेगा। तो ऐसी बाज़ लोग हरकतें करते हैं और अफसोस होता देख करके। इसमें इस्लाह की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ये बात आप लोगों के सामने रख दी कि अगर हिस्सा भी लेते हैं तो अच्छे जानवर में हिस्सा ले। सुन्नत ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये है कि अपनी आँखों के सामने वो जानवर मौजूद हो जिसमें आप हिस्सा ले रहे हैं और उसे आप देख रहे हो कि हाँ ये मेरा जानवर है जिसमें मैं हिस्सा ले रहा हूँ, ये कम से कम पता हो कि वो जानवर कौन सा है और उसमें आदमी हिस्सा ले रहा है। लेकिन अगर किसी परेशानी की वजह से, किसी जैसे भी लॉकडाउन चल रहा है यहाँ पर, अगर उसका इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है और हम बकरा खरीद नहीं सकते, बकरा हम खरीद नहीं सकते, यहाँ पर जानवर मिल नहीं रहा है, तो आदमी अपने जहाँ पर उसको यकीन है, एतमाद है कि अच्छे लोग हैं वहाँ कुर्बानी करवा देंगे, तो उलमा ने जायज़ करार दिया कि वहाँ वो अपनी रकम भेज दे और अगरचे वो जानवर देख नहीं पा रहा लेकिन फिर भी उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला के इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी, तो ये जायज़ है। दीनी भाइयों, ऐसे ही कुर्बानी करने वालों से मुतालिक चंद मसाइल। जो आदमी कुर्बानी करने वाला है उससे मुतालिक पहली चीज़ तो ये, गालिबन पिछले दर्स में भी बात आई थी कि उस पर एक पाबंदी आयद होती है। पाबंदी क्या है कि मैं जैसे कुर्बानी करना चाहता हूँ या जो भी हिस्सा लेना चाहता है उस पर पाबंदी ये है कि जब तक उसका जानवर ज़बाह ना हो जाए वो अपने नाखून और बाल नहीं काट सकता है, वो अपने नाखून और बाल नहीं काट सकता। कब तक? जब तक कि उसका जानवर ज़बाह ना हो जाए। अब इसमें कभी कभार ये सवाल उठता है कि जैसे मेरे घर पे 3-4 बकरे हैं, 3-4 बकरे, लेकिन मेरे अब्बा के नाम पे हो गया, मेरी वालिदा के नाम पर हो गया, मेरे नाम पर कुर्बानी दूसरे दिन, तो भी मैं अपना नाखून या बाल नहीं काटूंगा। मेरे नाम की जो कुर्बानी है जब वो हो जाएगी उसके बाद ही मैं अपना नाखून या बाल काट सकता हूँ। हाँ, अगर कभी कोई हादसा हो जाए, जैसे सर में चोट लग गई, अब पट्टी लगाने के लिए, मरहम पट्टी करने के लिए ज़रूरत पड़ रही है कि बाल काट लें, या नाखून टूट गया, अब आधा नाखून तकलीफ पहुँचा रहा है, इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि नाखून काट लें, तो अलग मसला है, वह इलाज के बाब में चले जाएगा, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। यहाँ दीनी भाइयों, कुछ लोग अफसोस होता है कि एक तरफ सुन्नत अदा करते हैं और एक तरफ सुन्नत का कत्ल करते हैं। देखिए,
ہر مکتب فکر میں، میں بات بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہر مکتب فکر میں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ سنی بھائی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے ہوں، داڑھی سب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سب کہتے ہیں۔ ایک طرف آدمی جا کر کے اپنا جانور ذبح کرتا ہے کس جذبے سے کہ وہ کہتا ہے اللہم تقبل منی، اللہ یہ میں قربانی کر رہا ہوں، اللہ تو اسے قبول کر لے، اور پھر ہاتھ دھوتا جاتا ہے نائی کے پاس، کہتا ہے اب یہ سنت کو یہاں سے نکال دیں۔ یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ آپ کا جذبہ کیا ہے؟ یہ جذبہ ہے کہ ایک طرف تو آپ اللہ کے لیے قربانی کریں، دوسری طرف پیارے نبی کی سنت پر آپ سورج چلوا رہے ہیں، وہ بھی پیسے دے رہے ہیں، اس کی قیمت ادا کریں کہ لو بھائی یہ سنت رسول ہے، اس کو چھیل دو، اس کو صاف کر دو، میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں۔ معاف کرنا میرے جملے اگر کسی کو برے لگے، لیکن اگر ہم نے اصلاح نہیں کی تو کئی سالوں تک اس گناہ میں ملوث رہیں گے، کئی سالوں تک۔ اگر سوچ لیا کہ بھائی خوبصورت ہی دکھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر داڑھی رکھے خوبصورت تھے، دیگر لوگ خوبصورت دکھتے ہیں تو میں بھی خوبصورت ہی دکھوں گا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اس بدعملی میں کیوں مبتلا ہیں۔ ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا۔ دیکھیے زندگی جس دن ختم ہو گئی اس دن پورا معاملہ پلٹ جائے گا، پورا معاملہ پلٹ جائے گا۔ اب آپ نے جو خرچ کیا ہے، آپ نے جو کمایا ہے، اس سب کا حساب دینا ہوگا۔ کیا اللہ کو جواب دیں گے کہ اللہ مہینے میں ایک مرتبہ میں اس سنت کو اس کو چھیلنے کے لیے میں 50 روپے دیتا تھا؟ سوچے کبھی تنہائی میں، اکیلے میں کبھی ایسے غور کریں، سوچے ایسے کہ میں اللہ کو یہ جواب کیسے دے پاؤں گا کہ اللہ پیارے نبی کی سنت کو چھیلنے کے لیے میں مہینے میں 50 روپیہ 60 روپیہ سیلون والوں کو دیتا تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب دیکھیے قربانی کیا چیز ہے کہ بات اگر دماغ میں بیٹھ رہی ہے، دل کو اپیل کر رہی ہے کہ ہاں یہ بہت غلط بات ہے، تو خواہش ہے، ایک خواہش ہے نا کہ نہیں نہیں بالکل صاف ستھرا دکھوں تو تھوڑا ہینڈسم دکھتا ہوں، اس خواہش کو قربان کر دوں۔ یہ ہے قربان، یہ قربانی کی خواہش ہے، پسند آتا ہے، اس کو قربان کر دوں۔ یا ایک ڈر ہو سکتا ہے کہ گھر کے بیوی کیا کہے گی، یا دوسرے جو لوگ پسند کرتے لائک کرتے وہ کیا کہیں گے، تو وہ کیا کہیں گے اور ہمیں اللہ کے یہاں کیا جواب دینا ہے، یہ دونوں کو ٹکراؤ ہو رہا ہے نا، تو وہ کیا کہیں گے ان کو قربان کر دو، ختم، کچھ نہیں، کچھ سوچنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفت بتائی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ ان کو کسی کے کمنٹ سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یعنی جب سچ پر ہوتے ہیں نا تو ان کو کسی کے کمنٹ سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کسی کے تبصرے سے، کسی کے تانے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اپنے اسٹینڈ پر کھڑے رہتے ہیں، اپنا جو ان کا موقف ہے اس پر یہ ڈٹے رہتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں نے غالباً کسی موقع پہ کہا تھا کہ دیکھیے بعض ہندو دھرم پر جو لوگ ہیں وہ بھی کتنا اپنے دھرم کو فالو کرتے ہیں کہ ایک صوبے کے، ایک ریاست کے، ایک اسٹیٹ کے وہ سی ایم ہیں، لیکن پھر بھی اپنے دھرم کے، اپنے دھارمک لباس میں رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا میڈیا کا کہتا ہے لوگ مجھے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی کیا کہتا ہے اس سے کیا لینا دینا، ہمیں اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اگر واقعی ہم مجبور نہیں اس پر عمل کر سکتے تو ہمیں ضرور عمل کرنا چاہیے۔ تو دینی بھائیو یہ ایک بات ضمنی طور پر آ گئی، آگے بڑھتا ہوں کہ پہلی پابندی تو یہ ہے۔ دوسری اس کے بعد جو ہے کہ جانور خریدنے، جانور کا انتخاب کرنے وقت اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ بہت دھیان سے جانور خریدے، ایسے نہیں کہ جانور خرید لیا، دانتا جانور خریدے یعنی جس کے دانت ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 عیب ایسے ہیں جو جانور میں نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہاں میں ایک بات واضح بتا دوں کہ عیب کئی ایک ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ 4 عیب بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کون کون سے؟ پہلا عیب اس کی آنکھ چیک کریں، اگر اس کے آنکھ میں عیب صاف طور پہ دکھائی دیتا ہے آپ وہ جانور نہ خریدیں۔ دوسرے اس کا پیر چیک کریں، اگر جانور لنگڑا رہا، لنگڑا جانور اب نہ خریدیں۔ تیسرے اس کو کوئی بیماری تو نہیں، اب اس کا کوئی ایسا نہیں کہ اس کا سی ٹی اسکین کروائیں گے، جا کے اس کا بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے، ایسا نہیں کرنا ہمیں، یعنی دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بکرا بیمار ہے، نہ خریدیں۔ کم میں ریٹ میں مل رہا ہے پھر بھی نہ خریدیں۔ یا چوتھا عیب یہ جو عیب ہے کہ وہ بالکل ایسا نہ ہو کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ اکھا لی، اس میں گوشت نہیں، بالکل لاغر کمزور، جیسے میں نے کہا نا کہ بہت سے لوگ بڑے کے جانور ایسے ڈھونڈ کر کے کرتے ہیں تاکہ وہ کم سے کم ریٹ میں مل جائے، تو ایسا اللہ تعالیٰ کو ایسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے قربانی کو ایکسپٹ بھی نہیں کیا۔ تو 4 عیب ایسے ہیں جو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کا کان چیک کر لیں کہ کان کہیں چیرا نہ ہو، کان کہیں پھٹا ہوا نہ ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کہیں کان چیرا ہے اور وہی جانور آپ کو مل رہا ہے، آپ لے آئے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی، آپ کی قربانی
ہو جائے گی. کان میں کچھ کٹا پٹا ہے, قربانی آپ کی ہو جائے گی. وہ 4 عیب رہیں گے تو قربانی ہی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اگر کچھ عیب ہے یا اس کو کھجلی ہے یا اس کا کہیں سے بال آڑا ٹیڑھا ہے, اس سے کوئی حرج, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ایسا جانور آپ سستا دیکھ کر کے خریدیں. نہیں, قربانی تلاش کیسے کرنا ہے؟ جانور آپ بیسٹ سے بیسٹ تلاش کریں جو خوبصورت ہو. ابھی بات آئی تھی کلو کے حساب سے. اصل کلو کے حساب سے جانور نہیں خریدنا ہے. پہلے آپ خوبصورت جانور کو دیکھیں, ڈھونڈیں, تلاش کریں. اس کے بعد اگر اس کا کلو سے وزن کیا جاتا ہے تو الگ مسئلہ ہے کہ وزن کر کے اس کی قیمت لگائیں. لیکن اصل کیا, خوبصورت جانور ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو, جو دانتا جانور ہو. بکرا ہے وہ دانتا ہونا چاہیے, اس کے بعد ہی اس کی قربانی. ہاں, دمبے میں علماء نے اجازت دی کہ اگر دمبا آپ لیتے ہیں, 1 سال کا دمبا ہو گیا ہے اور دانتا نہیں بھی ہے تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی. دینی بھائی, ایسے ہی یہ قربانی کے جانور سے متعلق بات ہوئی. بڑے جانور میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں اگر کہیں بڑے جانور کی قربانی ہوتی ہے تو. اس کے بعد مسئلہ آتا ہے ایام قربانی. قربانی کتنے دنوں تک ہم کریں؟ تو اس میں جو ایک تو پہلا دن ہے یوم النحر. نحر یعنی قربانی کا دن جو پہلا دن ہوتا ہے. اس کے علاوہ 3 دن. البتہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے, وہ دونوں یعنی ٹوٹل 3 دن مانتے ہیں. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, پہلے دن کو چھوڑ کر کے 3 دن, تو اس طرح 4 دن ہو گیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ٹوٹل 3 دن ہے. بہرکیف ہمیں اس اختلاف میں نہیں پڑنا ہے. ایسا اختلاف نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا کوئی کام رکا ہوا ہے. آپ پہلے دن کریں یہ افضل ہے, دوسرے دن کریں اس کے بعد ہے, تیسرے دن کریں اس کے بعد ہے. یہ ترتیب ہے. پہلے دن سب سے زیادہ ثواب, اس کے بعد دوسرے دن, اس کے بعد تیسرے دن. اور جو لوگ جائز سمجھتے ہیں وہ چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں انشاءاللہ, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد اگلی ذمہ داری ہے قربانی کرنے والے کی, قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بھی کچھ آداب. پہلا ادب یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک جانور ذبح کریں. ایسا نہ ہو کہ ایک جانور آپ ذبح کریں دوسرا جانور دیکھ رہا ہے, اس سے تکلیف پہنچتی, نفسیاتی یعنی اس کو تکلیف پہنچتی ہے, وہ ٹارچر ہوتا ہے, ذہنی طور پر ٹارچر ہوتا ہے. ایک جانور ہے اس کو ذبح کرے, دوسرا جانور دوسری طرف رکھے. اچھا, اس کو جسے ذبح کر رہے ہیں اس کو کیسے ذبح کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی چھری تیز کر لو, اپنی چھری تیز کر لو تاکہ ذبح کرتے وقت جلدی سے وہ جانور کٹ جائے. جانور کو پٹختے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس پہ گرفت مضبوط ہو. ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا کاٹا جانور اٹھ کے بھاگنے لگا, نہیں, مضبوطی کے ساتھ جانور کو پکڑا جائے اور تیزی سے اس پہ چھری چلائی جائے تاکہ جانور فوراً ذبح ہو جائے. ایسے اس کا چہرہ قبلے کے رخ ہو. جانور چہرہ مطلب صرف چہرہ نہیں, مطلب جانور قبلے کے رخ ہو. اس طرح سے جانور کو لٹایا جائے کہ وہ قبلے کے رخ ہو اور پھر اس کو ذبح کریں. ایسے ہی کبھی کبھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک جانور کو ذبح کیا گیا اور ابھی وہ اس کے جسم سے روح نکلی نہیں ہے کہ اس کی کھال نکالنے لگے. ایسا نہیں ہو رہا, اسے ٹھنڈا پڑنے دو, اسے ٹھنڈا پڑنے دو. جب اس میں جس کے جسم سے روح نکل جائے گی, وہ تھوڑا بہت ہلتے رہتا ہے اس کی بات الگ ہے, لیکن یہ ہو جائے کہ ہاں وہ اس کے جسم سے روح نکل گئی, اس کے بعد ہی اس کی کھال نکالنا شروع کریں. اس میں سنت یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے, اپنے ہاتھ سے. یعنی جیسے مبین بھائی ذبح کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں, عمران بھائی ذبح کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں, یا عابد منصوری بھائی ذبح کر رہے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں, ارشد بھائی, دانش بھائی, قاضی علی بھائی, ندیم بھائی, ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آج جڑے ہوئے, وسیم بھائی, جو بھی ہے اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کریں. یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں, کریں گے ذبح تو آ جائے گا, وہ اگر نہیں اب تک کر پائے ہیں, کرتے کرتے وہ بھی آ جاتا ہے انشاءاللہ. میں خود کر لیتا ہوں, ہم لوگوں کو بچپن سے اس کو جانور ذبح کروایا جاتا تھا. کرنا چاہیے, خون پڑ گئی, چھینٹے پڑ گئے, کوئی مسئلہ نہیں, بہت سب کچھ ہمارے کپڑے میں لگتا, دھل لیں گے, اس کو صاف کر لیں گے. یا اگر ڈر لگتا تو اس ڈر کو نکالیں نا, اس ڈر کو نکالیں, خود اس پر کوشش کریں, ٹرائی کریں, انشاءاللہ وہ چیز ہمیں آ جائے گی. باقی جائز ہے, سنت یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. جائز ہے کہ اگر دوسرے سے بھی ذبح کروا لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے خود اپنے ہاتھوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جانور ذبح کیے. اس کے بعد آپ نے چھری دے دی کس کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ باقیہ جانور تم ذبح کر دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا. اس میں وکیل بنانا بھی جائز ہے. دینی بھائی, یہاں ایک بات اور آتی ہے کہ قربانی کا گوشت. اچھا, ایک چیز اور, ذبح کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھیں گے. اس پہ ذبح کرنے سے پہلے ہی آپ کو دعا پڑھنا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, پوری دعا ہے. اور جس کو اگر دعا نہیں یاد ہے کوئی مسئلہ نہیں, صرف اتنا کہہ لیں بسم اللہ, اس کے بعد اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر کر کے وہ چھری
چلاتے وقت ہی جیسے چھری چلا رہا ہو کہہ دے وہ اللہم تقبل منی، اے اللہ میری جانب سے اس کو قبول کر لے. یہ ایک دم چھوٹی دعا بتا رہا ہوں میں آپ کہ آپ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، چھری چلا رہے کہہ رہے ہیں اللہم تقبل منی، اے اللہ اس جانور کو میری طرف سے قبول کر لے. یا اللہم تقبل من فلان، جس کے نام سے آپ کہہ رہے ہیں اللہم تقبل من عبران، اے اللہ اس کو عبران بھائی کی طرف سے قبول کر لے. تو یہ اس کا طریقہ ہے. اب مسئلہ آتا ہے قربانی کے گوشت کا. تو قربانی کا گوشت اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود بھی کھاؤ اور رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ اور غریب و محتاج فقراء کو بھی دو. تو بنیادی طور پر یہ اس گوشت کا 3 یوز ہوتا ہے، خود اپنا کھانا، اپنے رشتہ داروں دوست احباب کو کھلانا، اور جو دوسرے ضرورت مند سماج کے غریب محتاج لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دینا. اصل یہی ہے. اب اگر کہیں آدمی ایسی جگہ پر ہے کہ سب غربا مسکین اور فقراء ہی ہے تو وہ ایک دن کھا لے باقی سب بانٹ دے، یعنی اپنا کھا لے باقی سب وہ بانٹ دے. یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں سب مالدار لوگ ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کر اس کو وہاں کوئی غریب نہیں ملتا ہے، وہ اپنا ہی کھاتا ہے، اپنے دوست احباب میں ہی کھلاتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن فقراء مساکین کا خیال رکھا جائے گا. وہ ہیں اگر وہ ملتے ہیں تو انہیں ضرور دینا ہے، تھوڑی بہت دوری پر بھی ہے تو وہاں اس تک وہ گوشت پہنچا دینا چاہیے. یہاں ایک بات اور کہ قصائی جو قربانی کرتا ہے، جو ذبح کرتا ہے، جو کھال نکالتا ہے، جو بوٹیاں مارتا ہے، اس کو ایز اے گفٹ تو آپ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں گفٹ کے طور پر، لیکن اجرت کے طور پر نہیں دیں گے. جیسے اس نے کہا کہ میں آپ کا قربانی بوٹی ووٹی مار کے دوں گا لیکن میں 1000 روپے لوں گا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں 1000 مطلب 500 لے، میں تجھے 2 کلو گوشت دوں گا. ایسا نہیں کر سکتے آپ اس پہ بارگیننگ کر لیں کہ نہیں 500 روپے دوں گا، میں 400 دوں گا، 300 دوں گا، جو بھی آپ کرنا ہے آپ کر لیں. لیکن گوشت کو قیمت میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں دوں گا میں تجھے 2 کلو گوشت سے 3 کلو گوشت دے سکتا ہوں. نہ آپ گوشت دے سکتے ہیں، نہ آپ چمڑا دے سکتے ہیں، نہ آپ منڈی دے سکتے. کچھ قربانی کا پورا گوشت یا پورا اس کا جو بھی سب کچھ ہے، اس کا چمڑا ہے، اس کا گوشت، اس کا پایا ہے، اس کا منڈا جو بھی ہے، وہ آپ خود یوز کریں یا آپ تقسیم کریں. اجرت کے طور پہ اسے نہیں دے سکتے ہیں. یہاں اگلا مسئلہ ہے کہ قربانی کا چمڑا کیا کریں. تو دیکھیے اگر آپ کو آتا ہے آپ اس کا کچھ یوز کر سکتے تو کر لیں، ورنہ ایک بہت ہی اچھی شکل ہے اور بہت بڑا تعاون ہے کہ ادارے جس میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، غریب بچے پڑھتے ہیں، سالوں سال سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، آپ اس میں وہ چمڑا پہنچا دیں. وہ ابھی تک تو بہت اچھی قیمت میں بکتا تھا، لیکن اب مسئلہ ہے کچھ سالوں سے مندی آ گئی ہے. لیکن جو بھی ہے بہرکیف آپ وہاں پہنچا دیں اپنے اپنے حلقے، اپنے اپنے تعلقات والوں میں، اور انشاءاللہ وہاں سارے چمڑے ایک ساتھ جمع ہو کر کے بکتے ہیں، اس کی ایک قیمت مل جایا کرتی ہے. یہاں دینی بھائیو ایک آخری بات اس حوالے سے کہ مقصد قربانی کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر اللہ کی راہ میں اپنا آرام، اپنا مال یا اپنی چیزیں قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو. یہ جذبہ ضرور ہونا چاہیے. ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے 4 بکرے کیے، ہم نے 5 بکرے کیے، یہ بہت سیٹ ہے تو بہت بڑے بکرے لاتے نہیں. اپنی حیثیت کے حساب سے آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بکرا لے کر آئیں یا جو بھی جانور لائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہارا ذبیحے کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تو اس کا خون پہنچتا ہے. کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، جو تمہارے اندر اخلاص ہے وہ پہنچتا ہے. تو ہم یہ کریں کہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں بتائی گی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتا ہے. صاحب ایک سوال ہے کہ قربانی کے جانور، ہلو جی ہاں، قربانی کے جانور کا کون کون سا گوشت جو ہے کھا سکتے ہیں؟ کچھ سارا کھا سکتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہے نہیں کھا سکتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے پورا ساری کی ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، سب کچھ کھا سکتے ہیں. البتہ کچھ چیزوں سے فطری طور پر تھوڑی گھن آتی ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اگر اسے آدمی نہیں کھاتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا، سمجھ رہے؟ جی جی جی. ہم ہماری چوائس پر ہے بھائی. ہمیں سینے کا گوشت اچھا لگتا ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی پایا دیتا ہے تو وہ بھی کھا لیتے ہیں. بٹ اگر کچھ جسم کے کسی دوسرے حصہ جیسے زبان ہے، بہت سے لوگوں کو پسند نہیں، نہ کھائے. وہ جی کسی کو نہیں پسند ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ نہ کھائے. کوئی کھانے والا ملتا ہے تو کھا لے. اب اگر جیسے اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ جو کوئی نہیں کھانے کے لیے تیار، کسی کی طبیعت نہیں کہتی، کوئی بات نہیں، وہ کتے بلی یا دوسرے جانور جو وہ کھا لیں گے اس کو. غیر مسلموں میں تقسیم کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک شرط ہے کہ وہ آدمی شرابی نہ ہو. ایسا کوئی گوشت پانے کے بعد وہ شراب لے کر کے بیٹھ جائے. اس کے علاوہ دوسرے کے آپ کے اگر پڑوس میں ہے تو اس کو تو ضرور دینا چاہیے اگر وہ کھاتا ہے تو.
اور جان پہچان والے تو ان کو دعوت دے کر کے آپ اپنے گھر پہ بھی بلا سکتے ہیں. قربانی کے گوشت کو آپ اپنے حساب سے اپنے دوست احباب میں چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو آپ دے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. اس میں کچھ مسئلہ ہے شیخ صاحب کہ غیر مسلموں کو نہیں کھلانا چاہیے, کچھ لوگوں بولتے ہیں. نہیں, اس میں دیکھیے, اس میں آپ پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دیں گے. اپنے جو مسلمان بھائی وہ پہلے حق رکھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ غیر مسلم آپ کے تعلقات میں ہیں تو کہیں ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ ان کو کیوں نہیں کھلائیں گے. اس کی وجہ بتائیں نا کہ کیوں نہیں کھلائیں گے آپ ان کو. اصل کیا ہے اسلام میں, اور یعنی ان سب چیزوں میں اصل کیا ہے, حلال, کہ حلال ہے آپ کے لیے, آپ کھلائیں. اگر کوئی منع کرتا ہے تو اس کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے, کہ اس لیے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. صحابہ کرام میں بعض صحابہ کرام کے جو پڑوسی تھے, ان کے پڑوسی گھر ایسا بنا ہوا تھا کہ بغل کے پڑوسی جو یہودی ہے, اور انہوں نے بھیجا ہے قربانی کا گوشت بھیجا ان کو. اچھا, گوشت بھیج سکتے ہیں, کھلانے کا جیسے آپ نے کہا کہ کھلا سکتے ہیں, مطلب گوشت بھی دے سکتے ہیں اگر حصے میں سے. جی, وہ اس کا تعلق معاملات سے, آپ گوشت بھی دے سکتے ہیں, اس کو اپنے گھر پہ دعوت بھی لے سکتے ہیں. دیکھیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بلکہ یہ اگر اس سوال میں نہیں آ رہا ہوگا تو اس کو دفن کر سکتے. جی, چمڑا آج کل کوئی لیتا نہیں, اس کو کیا کیا جائے, کیسے دفن کر دیا جائے, یا اس کا کچھ خاص مسئلہ ہے؟ چمڑے کو جی, دیکھیے پہلے تو پوری کوشش کریں کہ اس کو کوئی لے لے. اگر کوئی نہیں لینے والا تو کہاں لے کے گھومیں گے, وہ تو 24-25 گھنٹے بعد خراب بھی ہو جاتا ہے, بدبو آنے لگتی ہے, تو دفن کر سکتے ہیں. شیخ صاحب آپ نے کہا کہ جیسے کہ اوجڑی لوگ کھاتے نہیں ہیں, تو ہاں, کیا جانوروں کو کھلانا جائز ہے؟ اس کو جانوروں کو, ہاں, جانور جو کتے بلی ہیں وہ لوگ کھاتے ہیں نا اس کو. تو بے ادبی ہونے کا نہیں ہے اس میں معمول؟ نہیں, اس میں دیکھیے وہ آپ اپنے یوز میں لا ہی نہیں پا رہے ہیں, تو آپ کریں گے کیا؟ اس کی کیا شکل ہے؟ جیسے وہ جڑی ہے بہت سے لوگوں کو پسند نہیں ہے, کیونکہ کوئی ملتا کوئی لینے والا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں, ورنہ لا محالہ آپ اس کو پھینکیں گے ہی. آپ دیکھیں کہ قربانی کا جانور مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہو گیا کہ وہ اتنا محترم ہے یا اس کا ایسا ادب و احترام ہے کہ آپ اس کی کوئی چیز جو ہے وہ کسی یعنی اپنے علاوہ کسی اور کی یوز میں نہیں دے سکتے. کتے بلی دوسرے جو جانور ہیں ان کی نگرانی, ان کا خیال رکھنا یہ ہماری سماجی ذمہ داری بنتی ہے. یہ اسلام کا ایک حصہ ہے کہ آپ کے آس پاس جو جانور ہیں ان کا بھی خیال رکھو. ہمیں کتوں کو پانی پلانے کا حکم دیا گیا ہے, ہمیں بلیوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا, دوسرے جانوروں کا. تو اگر ہماری یوز میں کوئی چیز نہیں آ رہی اور وہ ویسٹ چلی جائے گی, برباد ہو جائے گی, تو اس کو ضائع کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس سے اچھا ہے کہ وہ کسی جانور کے کام آ جائے, اس کا بھلا ہو جائے گا. اس کو میں نہیں سمجھتا, میرے علم میں نہیں کہ کسی نے اس کو بے ادبی کہا ہو. نہیں, ایکچولی یہاں پر قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ بغیر گوشت والی جو قربانی ہوتی ہے, ابھی جیسے ہم لوگ کو بہت کانٹیکٹس آ رہے ہیں کہ آسام وغیرہ میں حالات ہیں, پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے بہت سارا ادھر وہ کیا تھا. اس میں کچھ خاص مسئلہ ہے؟ اگر مان لیجیے وہاں سے اگر آپ کو انفارمیشن اس کی نہ آئے کہ قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی, تو مطلب وہ دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی یا ایسا کیا ہے مسئلہ؟ دیکھیے پہلے اس میں تو میں بتاؤں آپ کی, اس کی تھوڑی بہت معلومات مجھے بھی ہے کہ پہلی چیز تو اس میں جو لوگ معتبر لوگ ہیں, اعتماد والے, بھروسے کے لوگ, جن پر آپ کو ٹرسٹ ہے, یقین ہے, انہیں کو آپ رقم دیں. دوسری چیز یہ کہ یہ حقیقت ہے کہ آسام ہے, بہار ہے, بنگال ہے, وہاں بیچارے بہت غریب لوگ ہیں, وہ سال بھر اپنا جانور پالتے ہیں اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بمبئی کا کوئی سیٹ ہے یا حیدرآباد کا کوئی سیٹ ہے, دوسری جگہ جو مالدار لوگ ہیں وہ ہمارے اس جانور میں حصہ لے لیں, وہ اپنی قربانی وہاں کریں جو بھی لے کر کے آتے ہیں. لیکن اگر اس میں حصہ لے لیں گے تو ہمارا یہ جانور بک بھی جائے گا اور ہم لوگوں کے لیے گوشت کا انتظام ہو جائے گا, یعنی ہماری طرف سے بھی ہمیں کھانے پینے کی فراوانی ہو جائے گی. اس سے علماء نے جائز کہا, اس شرط کے ساتھ کہ وہ آدمی اپنی وہاں قربانی کرے گا. جیسے ابھی ہم اگر یہاں قربانی کر سکتے ہیں تو ہم یہاں بکرا لے کر کے آئیں, باقی ہم ایک یتیموں, مسکینوں یا غریب لوگوں کے ہیلپ کے طور پر ہم اس میں اگر حصہ بھی لے لیتے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اپنی یہاں قربانی کر سکتا تھا پھر بھی اس کو کینسل کر رہا ہے, کیوں کینسل کر رہا ہے کہ ارے پورا کام ہو جاتا ہے دن بھر کا, کاٹو بناؤ, یہ کرو, اس سے اچھا میں وہاں بھیج دیتا ہوں, تو یہ ثابت نہیں ہے. مطلب یہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ کسی نے بوجھ سمجھتے ہوئے قربانی کو ہٹا دیا ہو. بالکل ایسا نہیں کریں گے, یہ بالکل خلاف شرع کام ہے. البتہ ہم قربانی کر رہے ہیں, ہمیں احساس ہے کہ ہم سارے مسلمان ایک بھائی جیسے ہیں, ایک جسم کے جیسے ہیں. ہمارے کچھ یعنی ہندوستان میں ہمارے بعض علاقے میں ہمارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جہاں ان کو عید کے دن کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں مل رہا ہے, یعنی بکرا وغیرہ کچھ نہیں مل رہا ہے. تو اگر ہمارا تھوڑا سا کنٹریبیوشن ان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ چلو ایک حصہ میں نے وہاں لکھوا دیا جہاں اعتماد ہے, تو یہ نیکی کا کام ہے, انشاءاللہ اس پر ثواب ملے گا. اس کی علماء نے گنجائش کی ہے. ہاں اس میں اس لائن میں کچھ فراڈ قسم کے لوگ بھی ہیں, جیسے وہ سرے سے قربانی ہی نہیں کرتے, ان سے رقم لے لیتے ہیں اور پھر ڈکار جاتے ہیں. ان کو نہ تو اللہ کا خوف ہے نہ تو اللہ کا ڈر ہے, وہ خالی بس ایک بزنس کے طور پہ ایسا کرتے ہیں. اب وہ اس حالات میں کیا ہے شیخ صاحب, میں نے سپوز کسی کا حصہ لیا, دے دیا, پیسہ دے دیا, اس نے قربانی نہیں کیا, تو میری قربانی قبول ہوگی؟ آپ معذور ہیں. اگر آپ کو اس پہ بھروسہ تھا, اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے, آپ کی قربانی ہو گئی. گنہگار وہ ہے. ہاں گنہگار وہ ہوگا. لیکن اس میں بہتر اولا یہی ہے کہ آدمی اپنے کانٹیکس میں جہاں تک ہو سکے جانکاری میں کروائے. آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے شیخ صاحب, لائک جب قربانی بہت تعداد میں ہونے لگی ہے آج کل, تو بے حرمتی کا بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ بکرے کاٹ کر ڈال دیے جاتے ہیں, ایسے ہی پڑے ہیں, کوئی دیکھ نہیں رہا, کوئی کچھ نہیں کر رہا, پھر دھیرے دھیرے کر رہے ہیں. مطلب اس طرح کا بہت دیکھا گیا ہے. مطلب ایک سسٹمیٹک طریقے سے لوگ جو ہے جہاں بھی ہو رہی ہے لوگ کرتے نہیں ہیں, تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا مطلب یہ غلطیاں لوگ جو کر رہے ہیں لوگوں کی سب کو پارٹیسپیشن کرنا چاہیے بیسیکلی. اس میں سب کو جا کر کے دیکھنا چاہیے کہ چیزیں اچھی طریقے سے ہو, بے حرمتی نہ ہو, کسی کو برا نہ لگے, ہے نا. ایک پراپر طریقہ ہونا چاہیے, صاف صفائی ہونا چاہیے, اور یہ نہیں ہو کہ سب کر رہے ہیں اور وہاں سے گزرنے والے آگے پیچھے ہندو مسلم سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ایک یہ سب چیزیں ہم لوگ کو خود دھیان رکھنا چاہیے ایکچولی. نہیں, یہ ہم لوگوں کو خود سے اگر ہم کر لیتے تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ یہ چیز آگے چل کے دیکھنا آپ کہ یہ بھی ایک فتنہ بنے گی اور گورنمنٹ کوئی سخت قانون لے کر کے آئے گی. نہیں وہ ہے ہی نا. دیکھیے نارملی رولس کیا ہے, آپ جا کے سلاٹر ہاؤس میں جا کر کے جو بنائے ہوئے گورنمنٹ نے وہاں جا کے کرانے کا ہو, تو گورنمنٹ کی اتنی سختی نہیں ہے. لوگ چلتا ہے ہولی مان کر کے چلو ان کا تیوہار ہے تو اتنی اجازت دے دیتے ہیں. ادروائز ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ اپنی بلڈنگوں میں کر رہے ہیں, آپ اپنے کہیں بھی کر رہے ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, قطر میں, کویت میں, دبئی میں, سعودی عرب میں جو اسلامی ممالک ہیں وہاں بھی ایسی پرمیشن نہیں کہ آپ کہیں بھی ایسے ذبح کر دوں. وہاں بھی ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہوتا ہے. وہ ضرورت ہے ہم سب کی. بھائی گندگی پھیلانا یہ کون سی عقل مندی ہے, یا بے حرمتی کرنا کون سی عقل مندی ہے. یہ تو ہندوستان کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ اس معاملے کو لے کر کے ہم پر سخت اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہاں بھی دوسرا مسئلہ بن جائے گا. مطلب دھارمک بھاوناؤں کو وہ ہو جائے گا, پھر سب کی پریشانی بڑھ جائے گی. ورنہ یہ ہمارا کام ہے کہ والنٹری طور پر ہمیں اس کو اپیل کرنا چاہیے کہ بھائی یہ اس کا کوئی سسٹمیٹک طریقہ بنایا جائے. کیونکہ واقعی حقیقت یہ ہے, آپ غیر مسلم کی کیا بات کرتے ہیں, خود مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ایک دوسرے سے. نہیں بالکل صحیح بات. نہیں مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ بے حرمتی سے لوگ کر رہے ہیں, کھلے عام کر رہے ہیں, نہ پردہ ہے نہ کچھ. ہاں نہیں صحیح بات ہے. یہ مطلب جو رائج ہے جیسا لوگ کرتے ہیں نا, میں بھی اس کو بہت برا مانتا ہوں. مطلب یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. جی حضرت, میں تھوڑا دیر سے جوائن ہوا تو پتہ نہیں آپ نے اس بارے میں بتایا ہو. ایک گھر میں ابھی بہت سے لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, بول رہے ہیں پورے گھر سے ایک ہی قربانی ہونی چاہیے, ایک قربانی بہت ہے. جی دیکھیے, اس میں ایسا سمجھیے آپ کہ جن لوگوں کا کچن ایک ہے, ایک ہی کچن سے کھانا بنتا, سب لوگ کھاتے ہیں, اس کو شریعت نے فیملی مانا ہے کہ ایک فیملی ہو گئی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ ہلو نہیں, لیکن ایک فیملی ایسا سمجھ کے چلیں جی ہے, اگر ایک کچن ہے تو ایک قربانی ہوگی, وہ مطلب مینڈیٹری ہو گیا, ضروری ہے وہ. ہاں, پھر وہ ایک جو ہے نا اس گھر کے سب کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی. جیسا بھی میں ہوں, میں میرے بھائی کے ساتھ میں اپنے امی ابو کے ساتھ میں رہتا ہوں. ہم لوگ سب جوائنٹ فیملی میں ہم ایک ساتھ رہتے ہیں. اب ہمارے گھر سے ایک قربانی ہو جائے گی تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی. بٹ اگر میں کہیں اپنا الگ رہتا ہوں, مجھے اپنے فیملی سے کچھ مطلب اپنے ماں باپ سے میں الگ ہوں,
یا میرا بھائی مجھ سے الگ ہو تو پھر یہ دوسری فیملی شمار ہوگی کہ 2 فیملی ہو گئی 3 فیملی ہوگی, جیسے جیسے ٹکڑے ہوتے جائیں گے ویسے ویسے الگ ہوتا جائے گا. لیکن جب تک ایک میں ہے سب کے سب تو پورا ایک فیملی ایک بکرا پوری فیملی کی طرف سے کافی ہوگا. اس وقت آدمی دعا کیا کرے گا کہ میرے خاندان کی طرف سے یہ قربانی یا میرے گھر کی طرف سے قربانی؟ ہاں اس میں وہی ہے, اس میں وہ دعا ایسی رہتی ہے اللہم تقبل منی, اے اللہ اس کو میری جانب سے قربان کر دے, ومن اہلی اور میرے گھر والوں کی طرف سے. اب وہ جس کو آپ اپنا گھر ایک مانتے ہو سب کی طرف سے ہو گیا قربانی میں. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک قربانی کر لی ایک گھر میں ایک بکرے کی کر دی تو باقی ہاں لوگوں کا حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں ضرورت ہے, ایک کافی ہے. بٹ اگر اور حصہ لیتے ہیں اور بکرے لے کر آتے ہیں افضل ہے, ثواب کا کام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا عمل محبوب نہیں ہے. جتنا زیادہ ہونا چاہیے ہمیں کرنا چاہیے, 2 لائیں 3 لائیں حصے بھی لیں, پورے گھر والے ہر ممبر کی طرف سے حصہ لے لیں, اپنا بھی ایک بکرا لے کر کے آ جائیں, بہت اچھی بات ہے, سب کو ثواب ملے گا. اچھا, ہاں بٹ اگر ایک ہی کرتے کسی وجہ سے تو کافی ہے انشاءاللہ, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرتے ہیں اس کا کیا کچھ اصل ہے یا پھر کیا ہے اس کے پیچھے وجہ؟ دیکھیے یہ اختلافی مسئلہ ہے, اس کو رہنے دیں, اس کو نہ چھیڑے تو اچھا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی بس نہیں ہے, جہاں بھی ہمیں موقع ملے نا کوئی بھی پوائنٹ پر کہ سامنے والے کی غلط فہمی ہم دور کر سکتے ہیں یا اس کی نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ چیز جو آپ مانتے ہیں نا وہ ایسا ہے, ہمارے اس میں ایسا ہے. جیسے بھی ہندو دھرم میں بھی ایک لفظ یوز ہوتا ہے بلیدان دینا, بلیدان دینا. تو ہم سمجھا سکتے ہیں ان کو کہ بھائی جیسے تمہارے اس میں بلیدان دینا ہوتا ہے ایسے ہم لوگوں میں مطلب اپنے اسلام کے بارے میں بتا سکتے ہیں. تو آپ نے صحیح کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق کو ذبح کیا تھا یا اسماعیل کو ذبح کیا تھا, اس کو لے کر کے کرسچن کی برادری یہ کہتی ہے کہ نہیں اسحاق تھے وہ, رائٹ, یہ آپ کہہ رہے ہو نا. ہاں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان سے, یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم وہی قربانی جو تم اپنا اسحاق کا سمجھ کے کرتے ہو ہم وہی قربانی کرتے ہیں, بٹ ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم اسماعیل کو مانتے ہیں کہ اسماعیل کو انہوں نے ذبح کیا تھا, لیکن قربانی ہم وہی سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو یہ جو سملیرٹی نظر آتی ہے نا کہ ایک جیسے ہیں تو اس سے آدمی تھوڑا قریب ہوتا ہے. جی میرے کانٹیکٹ میں کچھ جیوز ہیں, مطلب جیوز فیملی ہے, چیمبور میں ہم لوگ رہتے تھے تب سے وہ لوگ بھی ایکچولی وہ قربانی کا وہ دوسرا والا ورژن ہی مانتے ہیں.
इसहाक अलैहिस्सलाम वाला वर्जन को वो लोग भी मानते हैं कि, और उसी वजह से मानते हैं कि इसी खानदान में अभी भी नबी आना बाकी है, तो वो एक हाँ उनका अपना concept है। वो बनी इसराइल का वही इख्तिलाफ है जो मैं जी तफसीर में बताता भी आप लोगों को, कि उनका एक बड़ा इख्तिलाफ यही है कि वो इसीलिए उनकी ये नीयत थी या उनका ये सोचना था कि नबी जो आएंगे वो हम लोग की नस्ल में आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में आ गए। मेरा नाम दानिश है। जी जी जी। इसमें साबित करने की कोई बात ही नहीं है, वो लोग मानते ही नहीं है, साबित तो है। नहीं, गलत पत्ती लोग वो गलत को गलत ही मानते हैं, उसको सही मानते हैं, बट तो हमारे बोलने से वो सुधर नहीं आएंगे। नहीं, मैं ज्यूस की बात कर रहा था, क्रिश्चियन की नहीं। नहीं, ज्यूस का ओल्ड टेस्टामेंट को, ज्यूस को उनका तो अलग है, तौरात है ना उनका। टेस्टामेंट तो इनका क्रिश्चियंस का है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे इजाजत जी। उनमें एक और डिस्कशन हुआ था मक्का और बक्का, ये दो जगहों को लेके बहुत लंबा मुझे समझाने की कोशिश कर जी 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 जरूर जरूर। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कॉल वालेकुम करता हूँ। अस्सलाम।